نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقالوا ما في بطون هذه الانعام، اور وہ کہتے ہیں کہ جو چیز ان مویشی کے پیٹ میں ہے، خالصۃ لذکورنا ومحرم علی ازواجنا، وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے۔ وَإِن یکم میتۃ فہم فیہ شرکاء، اور اگر وہ مردہ ہے تو اس میں سب برابر ہیں۔ سیجزیہم وصفہم، جلد ہی اللہ ان کو ان کی غلط بیانی کی سزا دیتا ہے۔ انہ حکیم علیم، بلا شبہ وہ حکمت والا ہے اور بڑا علم والا ہے۔ عزیز ساتھیوں، بچوں، بزرگوں اور تمام خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 139۔ اس سے پہلے 135، 136، 137، ان تینوں آیات میں جو مشرک ہیں ان کے رویوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنی مرضی سے باتوں کو گھڑتے اور ان باتوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ منسوب کر لیتے۔ کیسے؟ ایسے کہ بس اس طرح ٹھیک ہے، اللہ نے بھی اس کو ایسے ہی چاہا ہے۔ یہ شرک کی ایک شکل ہے، اور ہمیشہ اپنی زندگی میں اس چیز کا خیال رکھیں کہ ہم سے کہیں کوئی ایسی کوتاہی نہ ہو زندگی میں کہ ہم وہ کام کریں جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نہیں فرمایا ہوا، اور ہم اس کو کر کے اپنے دل کی تسلی کو حاصل کریں۔ اس سے بچیں۔ اہل عرب کے ہاں نظروں اور منتوں کے جانوروں کے متعلق جو خود ساختہ یعنی اپنے سے بنائی گئی شریعت تھی ان کی، اس کی ایک دفعہ یہ بھی تھی کہ ان جانوروں کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہو اس کا گوشت صرف مرد کھا سکتے ہیں، عورتوں کے لیے ان کا کھانا جائز نہیں۔ لیکن اگر وہ بچہ مردہ ہو یا مر جائے تو اس کا گوشت کھانے میں مرد اور عورت سب برابر شریک ہیں۔ وہ وقت دور جہالت تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب قرآن کو نازل کیا تو اس کے نزول کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو صحیح زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا جائے، اور احکامات کس کے؟ اللہ ہی کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنی ہے، چاہے جو مرضی ہو جائے، وہی صحیح راستہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا یہ جو غلط بیانی کرتے ہیں اور اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، یعنی کہ اس کام کو، غلط کام کو کر کے اس کو پھر اللہ سے منسوب کر دیتے ہیں، تو وہ جھوٹ ہو گیا۔ ان پر اللہ تعالیٰ انہیں ضرور سزا دے گا۔ وہ اپنے فیصلوں میں حکیم ہے اور اپنے بندوں کے بارے میں پوری طرح علم رکھنے والا ہے، اور اپنے علم اور حکمت کے مطابق وہ جزا اور سزا کا اہتمام فرمائے گا۔ اس میں نظر نیاز کی بات ہو رہی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جاہلیت میں یہ بھی رواج تھا کہ جن چوپایوں کو وہ اپنے معبودان باطل کے نام کر دیتے تھے ان کا دودھ صرف مرد پیتے تھے۔ جب انہیں بچہ ہوتا تو اگر نر ہوتا تو صرف مرد ہی کھاتے، اگر مادہ ہوتا تو اسے ذبح ہی نہ کرتے، اور اگر پیٹ ہی میں مردہ نکلتا تو مرد عورت سب کھاتے۔ اللہ نے اس فعل سے بھی روکا۔ شعبی کا قول ہے کہ بحیرہ کا دودھ صرف مرد پیتے، اور اگر وہ مر جاتا تو گوشت مرد عورت سب کھاتے۔ ان کی ان جھوٹی باتوں کا بدلہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں دے گا۔ پھر مزید وضاحت جو دی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ اس کا بدلہ ان کو اللہ سے ضرور ملے گا، کیونکہ یہ سب ان کا جھوٹ اللہ پر باندھا ہوا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جیسے حکیم کا کوئی فعل، کوئی قول، کوئی شرع، کوئی تقدیر بے حکمت نہیں تھی۔ وہ اپنے بندوں کے خیر اور شر سے دانا ہے اور انہیں بدلہ دینے والا ہے۔ قد خسر الذین قتلوا اولادہم، واقعی خرابی میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو صرف براہ حماقت بلا کسی سنت کے قتل کر ڈالا۔ قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم وحرموا ما رزقہم اللہ افتراء علی اللہ، واقعی خرابی میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو صرف براہ حماقت بلا کسی سنت کے قتل کر ڈالا، اور جو چیزیں ان کو اللہ نے کھانے پینے کو دی تھی ان کو حرام کر لیا۔ جو
صرف اللہ پر جھوٹ باندھنے کے طور پر۔ قد دلوا وما كانوا مہتدین، بے شک یہ لوگ گمراہی میں پڑ گئے اور کبھی راہ راست پر چلنے والے نہیں ہوئے۔ یعنی اگرچہ وہ لوگ جنہوں نے یہ رسم اور رواج گھڑے تھے، تمہارے باپ دادا تھے، تمہارے مذہبی بزرگ تھے، تمہارے پیشوا اور سردار تھے، لیکن حقیقت بہرحال حقیقت ہے، ان کے ایجاد کیے ہوئے غلط طریقے صرف اس لیے صحیح اور مقدس نہیں ہو سکتے کہ وہ تمہارے اسلاف اور بزرگ تھے۔ جن ظالموں نے قتل اولاد جیسے وحشیانہ فعل کو رسم بنایا ہو، جنہوں نے خدا کے دیے ہوئے رزق کو خواہ خدا کے بندوں پر حرام کیا ہو، جنہوں نے دین میں اپنی طرف سے نئی نئی باتیں شامل کر کے خدا کی طرف منسوب کی ہوں، وہ آخر فلاح یا راہ راست پر کیسے ہو سکتے ہیں، چاہے وہ تمہارے اسلاف اور بزرگ ہی کیوں نہ ہو؟ بہرحال تھے وہ گمراہ، اور اپنی اس گمراہی کا برا انجام بھی وہ دیکھ رہے ہیں، ضرور دیکھ لیں گے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ، اور وہی ہے جس نے باغات پیدا کیے، وہ بھی جو چھتریوں پر چڑھائے جاتے ہیں اور وہ بھی جو چھتریوں پر نہیں چڑھائے جاتے، اور کھجور والزرع مختلفاً اکلہ والزیتون والرمان متشابہا وغیر متشابہ، اور کھجور کے درخت اور کھیتی جن میں کھانے کی چیزیں مختلف طور کی ہوتی ہیں، اور زیتون اور انار جو باہم ایک دوسرے کے مشابہ بھی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے مشابہ نہیں بھی ہوتے۔ کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ، ان سب کے پھلوں میں سے کھاؤ جب وہ نکل آئے، اور اس میں جو حق واجب ہے وہ اس کے کاٹنے کے دن دیا کرو۔ ولا تسرفوا، اور حد سے مت گزرو، انہ لا يحب المسرفین، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے۔ عزیز ساتھیو، اصل میں جنات معروشات وغیر معروشات کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، جن سے مراد دو طرح کے باغ ہیں، ایک وہ جن کی بیلیں چھتریوں پر چڑھائی جاتی ہیں، اور دوسرے وہ جن کے درخت خود اپنے تنوں پر کھڑے رہتے ہیں۔ ہماری زبان میں باغ کا لفظ صرف دوسری قسم کے باغوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے ہم نے جنات غیر معروشات کا ترجمہ باغ کیا ہے، اور جنات معروشات کے لیے پاکستان یعنی انگوری باغ کا لفظ اختیار کیا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جو مضمون ہے وہ ہے زکوٰۃ، صدقات اور ان کے مصارف کا۔ خالق کل اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے، کھیتیاں، پھل، چوپائے سب اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ کافروں کو کوئی حق نہیں کہ حرام حلال کی تقسیم از خود کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں درخت بعض تو بیل والے ہیں جیسے انگور وغیرہ کہ وہ محفوظ ہوتے ہیں، بعض کھڑے جو جنگلوں اور پہاڑوں پر کھڑے ہوتے ہیں، دیکھنے میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے مگر پھلوں کے ذائقے کے لحاظ سے الگ الگ۔ انگور، کھجور، یہ درخت تمہیں دیتے ہیں کہ تم کھاؤ، مزہ اٹھاؤ، لطف پاؤ۔ اس کا حق اس کے کٹنے اور ناپ تول کے ہونے کے دن ہی دو، یعنی فرض زکوٰۃ جو اس میں مقرر ہو وہ ادا کر دو۔ پہلے لوگ کچھ نہیں دیتے تھے، شریعت نے 10واں حصہ مقرر کیا، اور ویسے بھی مسکینوں اور بھوکوں کا خیال رکھنا۔ چنانچہ مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان صادر فرمایا تھا کہ جس کی کھجوریں 10 وسق سے زیادہ ہوں وہ چند خوشے مسجد میں لا کر لٹکا دے تاکہ مساکین کھا لیں۔ یہ بھی مراد ہے کہ زکوٰۃ کے سوا اور کچھ سلوک بھی اپنی کھیتیوں، باڑیوں اور باغات کے پھلوں سے اللہ کے بندوں کے ساتھ کرتے رہو۔ مثلاً پھل توڑنے اور کھیت کاٹنے کے وقت عموماً مفلس لوگ پہنچ جایا کرتے ہیں، انہیں کچھ چھوڑ دو تاکہ مسکینوں کے کام آئے، ان کے جانوروں کا چارہ ہو۔ زکوٰۃ سے پہلے بھی حقداروں کو کچھ نہ کچھ دیتے رہا کرو۔
پہلے تو یہ بطور وجوب تھا یعنی کہ واجب تھا، لیکن زکوٰۃ کی فرضیت کے بعد بطور نفل رہ گیا۔ زکوٰۃ اس میں عشر یا نصف عشر مقرر کر دی گئی، لیکن اس سے فسخ نہ سمجھا جائے۔ پہلے کچھ دینار ہوتا تھا، پھر مقدار مقرر کر دی گئی۔ زکوٰۃ کی مقدار سنہ 2 ہجری میں مقرر ہوئی، واللہ عالم۔ کھیتی کاٹتے وقت اور پھل اتارتے وقت صدقہ نہ دینے والوں کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مذمت بیان فرمائی۔ سورہ کہف میں ان کا قصہ بیان فرمایا کہ ان باغ والوں نے قسمیں کھا کر کہا کہ صبح ہوتے ہی آج کے پھل ہم اتار لیں گے، اس پر انہوں نے انشاءاللہ بھی نہ کہا۔ یہ بھی رات کو بے خبری کی نیند میں ہی تھے، وہاں آفت ناگہانی آ گئی اور سارا باغ ایسا ہو گیا گویا پھل توڑ لیا گیا ہے، بلکہ جلا کر خاکستر کر دیا گیا ہے۔ یہ صبح کو اٹھ کر ایک دوسرے کو جگا کر پوشیدہ طور سے چپ چاپ چلے کہ ایسا نہ ہو حسب عادت فقیر مسکین جمع ہو جائیں اور انہیں کچھ دینا پڑے۔ یہ اپنے دلوں میں یہی سوچتے ہوئے کہ ابھی پھل توڑ لائیں گے، بڑے اہتمام کے ساتھ صبح سویرے ہی وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سارا باغ تو خاک بنا ہوا ہے۔ اولاً تو کہنے لگے بھائی ہم راستہ بھول گئے، کسی اور جگہ آگے، ہمارا باغ تو شام تک لہلہا رہا۔ پھر کہنے لگے نہیں، باغ تو یہی ہے، ہماری قسمت پھوٹ گئی، ہم محروم ہو گئے۔ اس وقت ان میں جو باخبر شخص تھا کہنے لگا دیکھو میں تم سے نہ کہتا تھا کہ اللہ کا شکر کرو، اس کی پاکیزگی کو بیان کرو۔ اب تو سب کے سب کہنے لگے ہمارا رب پاک ہے، یقین ہم نے ظلم کیا۔ پھر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے کہ ہائے ہماری بدبختی کہ ہم سرکش اور حد سے گزر جانے والے بن گئے تھے۔ اس میں انسان کی ایک مخصوص نفسیات ہے جس کو بیان کیا گیا ہے کہ انسان جب بخلاہٹ میں ہوتا ہے تو کیا حرکتیں کرتا ہے، لیکن خصوصیت سے پہلے وہ اپنے کسی گناہ اور ناشکری کی بنیاد پر ہی بخلاہٹ کے مقام پر بھی پہنچتا ہے۔ ہمیں اب بھی اللہ عز و جل سے امید ہے کہ وہ کہنے لگے کہ ہمیں اب بھی اللہ عز و جل سے امید ہے کہ وہ ہمیں اس سے بہتر عطا فرمائے گا۔ ہم اب صرف اپنے رب سے امید رکھتے ہیں، ناشکری کرنے اور تنہا خوری پسند کرنے والوں پر اسی طرح ہمارے عذاب آیا کرتے ہیں، اور بھی آخرت کے بڑے عذاب باقی ہیں، لیکن افسوس کہ یہ سمجھ بوجھ اور علم اور عقل سے کام ہی نہیں لیتے۔ یہ انسان کو کہا جا رہا ہے، ناشکر انسان کو۔ اس آیت مبارکہ میں صدقہ دینے کا حکم فرما کر خاتمے پر فرمایا کہ فضول خرچی سے بچو، فضول خرچ اللہ کا دوست نہیں، اپنی اوقات سے زیادہ نہ لٹاؤ اور اپنے مال کو بھی برباد نہ کرو۔ یہ بھی پیغام آ رہا ہے اس آیت مبارکہ سے۔ حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ نے اپنے کھجوروں کے باغ سے کھجوریں اتاری اور عہد کر لیا کہ آج جو لینے آئے گا میں اسے دوں گا۔ لوگ ٹوٹ پڑے، شام کو ان کے پاس ایک کھجور بھی نہ رہی۔ اس پر یہ فرمان اترا ہر چیز میں اسراف منع ہے، اللہ کے حکم سے تجاوز کر جانے کا نام اسراف ہے، خواہ وہ کسی بارے میں ہو۔ اپنا سارا ہی مال لٹا کر فقیر ہو کر دوسروں پر اپنا انبار ڈال دینا بھی اسراف ہے اور منع کیا گیا ہے اس چیز سے۔ یہ بھی مطلب ہے کہ صدقہ نہ کرو، یہ بھی مطلب ہے اس کا کہ صدقہ نہ روکو جس سے اللہ کے نافرمان بن جاؤ، اور یہ بھی اسراف ہے۔ گویا مطلب اس آیت کے ہیں کہ پہلے کھانے کا ذکر ہے تو اسراف اپنے کھانے پینے میں کرنے کی ممانعت یہاں ہے، کیونکہ اس سے عقل میں اور بدن میں ضرر پہنچا ہے۔ کیونکہ قرآن کی آیت میں ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو۔ صحیح بخاری میں ہے کھاؤ پیو پہنو اوڑو لیکن اسراف اور تکبر سے بچو، واللہ عالم۔ اسی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہارے لیے چوپائے پیدا کیے ہیں، ان میں سے بعض تو بوجھ ڈھونڈنے والے ہیں جیسے اونٹ، گھوڑے، خچر، گدھے وغیرہ، بعض پست قد ہیں جیسے بکری وغیرہ۔ انہیں فرش اس لیے کہا گیا کہ یہ قد و قامت میں پست ہوتے ہیں، زمین سے ملے رہتے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ حمولہ سے مراد سواری کے جانور اور فرشہ سے مراد جن کا دودھ پیا جاتا ہے اور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، جو سواری کے قابل نہیں، ان کے بالوں سے لحاف اور فرش تیار ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہارے لیے چھپائے جانور پیدا کیا کہ تاکہ تم ان پر سواریاں کرو، انہیں کھاؤ اور بھی فائدے اٹھاؤ، ان پر اپنے سفر طے کر کے اپنے کام پورے کرو
اسی نے تمہاری سواری کے لیے کشتیاں بنا دی، وہ تمہیں اپنی بے شمار نشانیاں دکھا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بتاؤ تو کس کس نشانی کا انکار کرو گے؟ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ روزی کھاؤ، پھل، اناج، گوشت وغیرہ، شیطانی راہ پر نہ چلو، اس کی تابع داری کرتے رہو۔